ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معمول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ جو سوکھی زمین میں پانی والے حصے کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں یہ دے دو اور ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کس چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، دیکھ لوں گی کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف سے بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے باہر نکال کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ سوکھی حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف سے جا کر یہ ساری حقیقت بیان کی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور وعدہ کیا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کو یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے کہ میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں رب کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال لیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیا گیا تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی، پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی ہیں، اور نہ ہی نہ کہا کیونکہ انہیں انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا
یہ تخت میرا ہی لگ رہا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس میں دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کے تھے، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہا تھا۔ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئی تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئیں۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے کے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، پروفٹ آف اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا حق جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروائی۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعا قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، تو مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی اور شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت، بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی۔ موت ہر انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جتنا بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ لے لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے سے مبتلا تھے۔ کالا جادو عام تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتایا جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سختی سے کام پر لگوایا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے پر لگ گئے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ جناتوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلی ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ جن مسلسل کام کرتے رہیں۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔
سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکایا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دیمک لگ گیا۔ وہ اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کر دیا۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جن کو غیب علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسان سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب اسی وقت جنات جان گئے کہ وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل اور خوار ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کی۔ ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی حدود ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔ تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سنیں گے پلیز کامنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو پروفٹ سٹوری میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پروفٹ سٹوری میں۔ خدا حافظ۔